يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 6 عرب بعیدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کی تاریخ. عرب کا لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین یعنی بیرن لینڈ کا ہے. قرآن مجید میں مکہ کی سرزمین کے لیے کھیتی نہ اگانے والی زمین یعنی بیرن لینڈ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں. عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ لوگ صحرا میں رہتے تھے لہٰذا عرب کہلائے، جبکہ بعض دوسرے اہل علم کی رائے میں عرب کا بنیادی معنی زبان کی فصاحت ہے اور یہ لوگ اپنی زبان میں فصیح ہونے کے سبب سے عرب کہلائے. اور بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ عرب کے جد امجد کا نام یعرب تھا یعنی یعرب بن قحطان، اور اسی نسبت سے ان کا نام عرب پڑا. جزیرۃ العرب عربین پیننسولا کا کل رقبہ اندازاً 12.5 لاکھ مربع میل ہے اور یہ موجودہ سعودی عرب، یمن، عمان، عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، جنوبی عراق اور اردن یعنی جارڈن کے مختلف علاقوں کو شامل ہے. یہ دنیا میں سب سے بڑا شبہ الجزیرہ یعنی پیننسولا ہے. شبہ الجزیرہ اس خطۂ ارض کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 اطراف میں پانی ہو. قدیم زمانے میں صحرائے سینا یعنی سینائے پیننسولا کو بھی جزیرۃ العرب یعنی عربین پیننسولا کا حصہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کا رقبہ 23,000 مربع میل پر ہے. واضح رہے کہ صحرائے سینا وہ علاقہ ہے جہاں کوہ طور ہے کہ جسے جبل موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس پہاڑ کا ذکر موجود ہے، اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ہی نبوت ملی تھی، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد یعنی میثاق بھی اسی پہاڑ کے پاس ہی لیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہاں ہی انہیں تورات تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی دی گئی تھی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی وحی کوہ طور پر نازل ہوئی تھی. عرب کہاں سے آئے؟ مورخین کے بیان کے مطابق قوم عاد عربی زبان بولتی تھی اور یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے کہ جس کا شجرہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح بیان کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں ہیں کہ جن کا ذکر بائبل اور سیرت کے بنیادی مصادر مثلا ابن ہشام وغیرہ میں ملتا ہے. سیرت ابن ہشام کے مطابق نوح علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک شجرہ کچھ یوں ہے: نوح بن لمک بن متوشلح بن اخنوخ بن یرتھ بن محلیل بن قینن بن یانش بن شیس بن آدم. عرب کی 3 قسمیں ہیں: عرب بعیدہ یعنی ڈسٹرائڈ عرب، اور عرب عاربہ یعنی پیور عرب، اور عرب مستعربہ یعنی عربسائزڈ عرب. عرب بعیدہ سے مراد وہ قومیں جو کہ ہلاک ہو گئیں. ان میں قوم عاد و قوم ثمود ہیں کہ جن کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے. یہ قومیں قدیم انسانی تاریخ سے تعلق رکھتی تھیں. قرآن مجید نے قوم نوح کا جانشین قوم عاد کو قرار دیا اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم ثمود ان کی جانشین ٹھہری، اور قوم ثمود کی ہلاکت کے بعد قوم ابراہیم، قوم لوط اور قوم شعیب ان کی جانشین قرار پائیں. ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبوت انہی کی ذریت اور نسل میں رکھ دی گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ اور موسیٰ سے عیسیٰ، ان دونوں حضرات تک نبوت اور کتاب بنو اسحاق کے پاس رہی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے یہ یعنی نبوت اور کتاب بنو اسماعیل کو منتقل ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جدید انسان یعنی ماڈرن ایج کی تاریخ کی ابتدا ہوئی. طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد شام کے علاقے میں آباد ہوئی. یہ میسوپوٹیمیا سے شام آئے تھے اور پھر شام سے انہوں نے جنوبی عرب کی طرف ہجرت کی. بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ ملک شام کی نسبت نوح کے بیٹے سام ہی کی طرف ہے. امام ابن جریر طبری اور امام ابن کثیر کے نزدیک عاد کا شجرہ یعنی قوم عاد کا شجرہ یا نسب عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے، اور قوم عاد الرب الخالی دی ایمٹی کوارٹر کے صحرا میں عمان اور حضر موت کے علاقے کے درمیان آباد تھی. قرآن مجید کے بیان کے مطابق قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کی جانشین بنی. قوم عاد کے بچے کچے لوگوں نے جنوبی عرب یعنی یمن کے علاقے سے شمالی عرب کی طرف ہجرت کی. انہوں نے تبوک اور حجاز کے مابین ہجر کے علاقے میں سکونت اختیار کی. اس قوم کو بھی اس کی سرکشی کے سبب ہلاک کر دیا گیا تھا. ان کو عاد ثانیہ بھی کہا گیا ہے. امالکہ یعنی امالک یہ بھی عرب بعیدہ میں سے ہیں یعنی ڈسٹرائڈ عرب میں سے ہیں. فرعون مصر کو بھی
امالکہ میں شامل کیا گیا۔ قرآن مجید اور بائبل میں بھی ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک فرعون غالباً رامسس دوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ اس فرعون کے اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر کے اندر غرق ہونے کا قصہ ہمیں بائبل اور قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ قوم فرعون کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے، جب قوم عاد اور قوم ثمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یعنی پری ابراہیمک ایرا میں موجود تھی، اور قوم لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہے۔ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے عاد عربی بولتے تھے، اس لیے عرب عربہ یعنی پیور عرب قوم عاد کا تسلسل ہے۔ عرب عربہ کے جد امجد قحطان ہیں اور ان کی اولاد کو قحطانی عرب کہتے ہیں کہ جن کا مرکز جنوبی یمن کا علاقہ تھا۔ یمن کے آثار قدیمہ میں قحطان کا نام کثرت سے ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق قحطان کا نسب نامہ یقطان بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح ہے۔ عبیر یا عابر یا عبر کے بارے بائبل کی رائے یہ ہے کہ یہ ہود علیہ السلام تھے۔ اس رائے کے مطابق یقطان ہی قحطان ہیں جو عابر کے ایک بیٹے تھے۔ عابر کے دوسرے بیٹے فالح تھے کہ جن کی سکونت عراق میں۔ ایک دوسری رائے کے مطابق قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شجرہ قحطان بن حمیسہ بن تیمن بن نابت بن اسماعیل ہے۔ لیکن یہ ناموں کا تکرار بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات میں بعد میں آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھ لیتی ہیں اور یہ عام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کا لفظ یارب ہی سے ہے اور قحطانی عرب یارب بن قحطان کی اولاد ہے۔ اسی سبب سے قحطان کو ابو الیمن بھی کہتے ہیں۔ قحطان کے پڑپوتے سبا بن یشب بن یارب بن قحطان کے دو بیٹوں یعنی کہلان اور حمیر سے قحطانیوں کے دو بڑے قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، بنو کہلان اور بنو حمیر۔ بنو کہلان میں خزاعہ، اوس، خزرج، تے، لحم، جسام، کندہ، مزحج، ازد، انمار، حمدان اور جفنا شامل ہیں، جبکہ بنو حمیر میں قضاعہ معروف ہے۔ بنو لحم نے عراق میں حکومت قائم کی جو بعد ازاں اہل فارس کے تحت آ گئی، اور بنو جفنا نے شام کے اندر غسانی سلطنت قائم کی۔ بنو کندہ نے دوسری صدی قبل مسیح میں وسط عرب میں یعنی مڈل عرب میں حکومت قائم کی تھی جو 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ دومت الجندل کی حکومت اسی سے نکلی تھی۔ کہلانی شمالی یمن جبکہ حمیر جنوبی یمن میں رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت 1000 سال قبل مسیح کا ہے، جبکہ سبائیوں کی سلطنت 1100 قبل مسیح میں بن گئی تھی۔ سبائیوں کے آثار قدیمہ میں خدا کا نام اور خدا بابرکت ہے وہ خود ملتا ہے۔ ان کے بادشاہ ان کے کاہن ہوتے تھے جو تقریباً 600 سال تک مقارب کہلاتے رہے۔ شاید یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اثر تھا اور ملکہ سبا کے دورہ بیت المقدس کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ مقارب مقرب کی جمع ہے اور مقرب کا معنی ہے اللہ کے قریب۔ بعد ازاں یہی مقارب ملوک کہلانے لگے اور ملوک سبا یعنی قوم سبا کے بادشاہوں کی اصطلاح عام ہوئی۔ سبائیوں نے 7ویں صدی قبل مسیح سے کچھ عرصہ پہلے مشہور بند یعنی ڈیم کی بنیاد رکھی تھی جسے سد معارب کہتے ہیں۔ 3ری صدی عیسوی میں یمن میں حمیر قبیلے کی حکومت قائم ہوئی، جبکہ کہلانی قبائل یمن چھوڑ کر شمال میں ہجرت کر گئے کیونکہ رومیوں نے ان کی بحری تجارتی شاہراہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یمنی پہلے بت پرست تھے لیکن بعد میں یہودی ہو گئے تھے، لہٰذا یہ یہودی عیسائی جھگڑا بن گیا تھا۔ دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ حمیروں سے کہلانیوں کے کچھ اختلافات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں بنو حمیر غالب آ گئے اور کہلانیوں نے اوپر شمال کی طرف ہجرت کی، اور کہلانیوں میں سے بنو خزاعہ مکہ میں جا کے حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ تیسری وجہ سیل ارم کا واقعہ بھی جو کہ 450 یعنی 450 AD میں ہوا۔ اس حادثے میں یمنیوں کا عظیم بند یعنی سد معارب کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بہت بڑے سیلاب کے نتیجے میں یہ علاقہ رہنے کے قابل نہ رہ گیا، لہذا بڑی تعداد میں کہلانی قبائل نے اوپر شمال کی طرف ہجرت کی۔ اس سیلاب کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ چوتھی وجہ ذو نواس یہودی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ 523 یعنی 523 عیسوی AD میں اس نے خندقیں کھدوا کر نجران کے علاقے کے عیسائیوں کو زندہ جلوا دیا۔ اس وقت نجران یمن کا حصہ شمار ہوتا تھا، جبکہ آج کل یہ سعودی عرب کا حصہ ہے۔ اس تشدد کے نتیجے میں رومیوں نے حبشیوں کو یمن پر قبضہ کرنے کا کہا اور انہوں نے یعنی حبشیوں نے ایبیسینیا سے حبشہ سے ایتھوپیا سے ریڈ سی کو کراس کر کے 525 عیسوی میں یمن پر قبضہ کر لیا۔ رومی اور حبشی دونوں عیسائی یعنی کرسچین تھے۔ شاہ حبشہ نے ابرہہ کو یمن کا گورنر لگا دیا کہ جس نے بعد میں بیت اللہ پہ بھی لشکر کشی کی تھی۔ اس لشکر کشی کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ بعد میں یمنیوں نے ایرانی آتش پرستوں سے مدد مانگی اور 575 عیسوی میں حبشی عیسائیوں کو یمن سے نکال دیا، لیکن ایک حبشی محافظ غلام نے یمنی بادشاہ مادی کرب کو قتل کر دیا اور یمن ایران کے زیر نگی آ گیا اور یمن میں بازان کو ایرانی سلطنت کا گورنر لگایا گیا۔ عرب مستعربہ
عرب مستعربہ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سریانی زبان بولتے تھے، لیکن مکہ میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے برو جرہم سے عربی سیکھ لی تھی، لہذا وہ عرب مستعربہ کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی، جہاں سے انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہاں سے آپ اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ مصر یعنی ایجپٹ بھی تشریف لے گئے، جہاں انہیں مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہدیے میں ملی تھی۔ عام طور معروف قول یہی ہے کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام لونڈی تھی، لیکن سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد خاتون تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا، کیونکہ ان کی اولاد نہ تھی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے مکہ میں آباد کرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توشہ اور پانی مہیا کر کے گئے تھے، لیکن جلد ہی وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ اس کے بعد مروہ کی طرف دوڑی اور اس طرح صفا اور مروہ کے مابین 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر میں وہ مروہ پر تھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اپنی ایڑی ماری اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے حوض بنا کر پانی کو محفوظ کیا اور اپنے مشکیزے میں پانی بھرا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے ہلاک ہونے کا بالکل خوف اور اندیشہ نہ کریں، یہ بچہ اپنے والد کے ساتھ مل کے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی عرصے میں ایک مرتبہ بنو جرہم قبیلے کے بعض افراد کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اوپر فضا میں پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو کہا کہ ضرور ادھر پانی ہے۔ وہ یہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے یہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اس شرط پر اجازت ہے کہ پانی پر ہمارا حق کی ملکیت ہوگا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور بعد میں اپنے قبیلے کے اور لوگوں کو بھی بلوا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ میں تشریف لاتے رہتے تھے۔ روایتوں میں 4 بار کا تذکرہ تو ملتا ہے کہ وہ مکہ میں تشریف لائے تھے۔ پہلی مرتبہ جب کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کوئی 13 برس کے لگ بھگ ہوگی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا کر ان پر چھری چلا دی، لیکن وہ ذبح نہ ہوئے اور ان کی جگہ ایک مہنڈا ذبح ہو گیا کہ جسے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ واضح رہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جبکہ بائبل میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ ذبح یعنی جن کو ذبح کیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ بہت عمدہ بحث کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے جبکہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے، دونوں کی عمروں میں کوئی 13 برس کا فرق تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہ کوئی 100 برس کے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ساتھ پلے بڑے اور انہی میں سے خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، جبکہ اس وقت تک حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر نہ تھے۔ گھر والوں سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے حالات کی ناسازی کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام چھوڑا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو والد محترم کی خبر ملی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور نئی شادی کر لی۔ دوسری شادی بنو جرہم کے سردار مزاز کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا چکر لگا تو اب کی بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر پر تھے۔ گھر والوں سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے حالات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دونوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی راہلہ سے 12 بیٹے تھے کہ جن سے 12 قبیلے بنے اور پورے عرب میں پھیل گئے، لیکن ان میں سے 2 کی تاریخ فی الحال محفوظ ہے۔ 12 بھائیوں میں سے نابت اور کیدار نے بہت شہرت پائی۔ نابت کی اولاد کو نبتی یا انبات یعنی نیبیٹین کہتے ہیں۔ ان کے تمدن کو شمالی حجاز میں عروج حاصل ہوا۔ پیٹرا انہی کا دارالحکومت تھا کہ جس کے آثار جنوب مغربی اردن میں آج بھی موجود ہیں۔ رومیوں نے نبتیوں کی حکومت ختم کر دی تھی۔ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ علیہ کے بقول آل غسان اور اوس اور خزرج انہی نبتیوں کے اولاد میں سے ہیں، لہذا یہ بنو اسماعیل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسری طرف بنو کیدار نے دومت الجندل میں جا کے ایک مملکت کیدار کے نام سے قائم، جو 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھی، اور دوما بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا ہی نام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عبرانی تھے۔ مکہ میں بنو اسماعیل کے بعد بنو جرہم کا بساک ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے۔ بنو جرہم سے یہ حکومت عمالقہ نے چھین لی تھی، لیکن بنو جرہم نے پھر
ان سے واپس لے لی تھی۔ البتہ 207 عیسوی میں عمر بن لحی الخزاعی نے بنو جرہم سے مکہ کی ریاست چھین لی۔ عمر بن لحی بنو خزاعہ کا سردار تھا۔ اس کے بارے اختلاف ہے کہ بنو خزاعہ کون تھے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ عدنانی تھے، یعنی عرب مستعربہ میں سے تھے، اور ان کا شجرہ خزاعہ بن عمر بن لحی بن قمعہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ہے۔ عرب جو ہے عمر بن لحی کو ابو الاسنام بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے عربوں میں بت پرستی کو رواج دینے والوں میں سے تھا۔ یہ شام سے ہبل بت لے آیا تھا۔ اس کے بارے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہے، کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بت بھی شام سے لے آیا تھا، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنو خزاعہ قحطانی عرب ہیں اور ان کا تعلق بنو اس سے ہے۔ یہ یمن سے ہجرت کر کے مکہ آباد ہوئے تھے اور انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو جرہم سے مکہ کی تولیت چھینی تھی۔ 300 سال تک مکہ کی تولیت ان کے پاس رہی۔ اس کے بعد بنو قصی یعنی قریش نے ان سے چھین لی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، جبکہ بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ خود بنو خزاعہ کی رائے یہ نقل کی گئی ہے کہ وہ بنو اسد میں سے ہیں، یعنی اسدی ہیں۔ یمن سے مکہ کی طرف ان کی ہجرت کے اسباب مختلف واقعات میں مختلف نقل کیے گئے ہیں۔ ایک سبب یہ نقل ہوا ہے کہ عمر بن لحی نے خواب میں دیکھا تھا کہ سد معرب یعنی بند ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے کہ اب ہمارا یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ قوم کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر جانا معیوب تھا، لہذا اس نے ہجرت کے لیے بہانہ بنایا۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں قوم کی مجلس میں تمہارے ساتھ اختلاف کروں گا اور اختلاف بڑھنے پر تم نے مجھے تھپڑ مار دینا ہے۔ بیٹے نے ایسے ہی کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں ایسی قوم میں کیسے سر اٹھا کر زندہ رہ سکتا ہوں کہ جس کے سامنے میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہو۔ یہ بہانہ کر کے یہ مکہ ہجرت کر گیا اور اس کا خاندان بھی مکہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ مکہ میں ہی آباد رہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد